السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، رمضان المبارک ایک ایسا پاکیزہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے سیدھا اور صحیح راستہ بتایا گیا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالی نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے 30 روزوں کو فرض کیا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو کب فرض کیا گیا ہے، اور کیا ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہوا کرتے تھے؟ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم اسی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کس کس امت پر کس طرح سے روزے فرض ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزے کو فرض کیا ہے جیسا تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو۔ حضرات، رمضان المبارک میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالی کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور غریب سے غریب انسان کو اللہ تعالی کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ وسعت رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرات، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں۔ اگر ہم اتحاد اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے روزہ رکھنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا جاتا تھا۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخری میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ لیکن کئی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بھوک کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی ساخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسا کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم کیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض کیا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزے حالاتوں کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب، کس وقت، کس حالت میں رکھی جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ دوستو، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اسے اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے، اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر سے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات کا تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔